عام طور پہ لوگ جو آتے ہیں وہ ہر مسئلے کو زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے ہم پہ ہوا تو یہ تشخیص کرتے ہوئے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کوئی تشخیص ہے؟ سر بالکل ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ کہ ہماری وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ کسی ایسی میری بہن کو یا میرے ایسے کسی بھائی کو تقویت دے دے گا، وہ پیغام پہنچا دے گا جس کے لیے یہ سب ماحول میرے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. سر دیکھیں، جو بلیک میجک انٹیٹی ہے اس کی فریکوینسی بالکل الگ ہوتی ہے. اچھا، بلیک میجک انٹیٹی آپ کو فزیکلی طور پہ کبھی ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ بلیک میجک کالا جادو آپ کو فزیکلی ڈیمیج نہیں کر سکتا. وہ آپ کے مائنڈ کے اندر جا کے آپ کے جو ڈیٹا ہے، آپ کے جو سیل ہے. سر دیکھیں، آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وائبریٹ کر رہی ہے آپ کی باڈی. ٹھیک، تو اس وائبریشن کے میرے آپ کے درمیان ایٹمز ہیں، تو میں جو فریکوینسی آپ کو بھیجوں گا وہ آپ کی وائبریشن، آپ کی فریکوینسی آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ کیچ کر لے گی. اگر ہم کمزور ذہن کے ہوں گے، اگر ہم ایسے لوگ ہوں گے جو ہر وسوسے کو ٹیک میں لے لیتے ہیں، تو آپ کا سر جو ایک سسٹم ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ کا ذہن اس سوچ کو انرجی میں کنورٹ کر لیتا ہے. وہ انرجی ہم دیتے ہیں اپنی باڈی کو اور باڈی اس کو فیلنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے. تو ہمارے دن روزانہ لاکھوں کے حساب سے سیلز بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. تو اگر میں اس وسوسے کو لے لوں اور اس میں سے وہ انرجی بناؤں گا یا وہ سیل بناؤں گا تو کینسر کے ہی بنیں گے، وہ معدے کی بیماریوں کے ہی بنیں گے، وہ اسکن کے بنیں گے. تو کالا جادو کس طرح کا اثر کرتا ہے؟ اگر وہ جسمانی اثر آپ فرماتے ہیں نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی بیماری نہیں دے سکتا. نہیں، یہ بیماری ساری کالا جادو سے ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن جو آپ خود اپنے آپ پہ بیماری طاری کرتا ہے سر، وہ آپ کے ذہن. دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں ہوا. جتنے بھی ہمارے پیغمبر ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، جتنے ہمارے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لویبل ہیں، وہ معصومین ہیں. ان کے اوپر کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو کوئی ضرورت تھی یا انہوں نے کسی کو غلطی کوتاہی ہو گئی. وہ اس لیے کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اللہ نے بتایا کہ میرے پیارے بندوں کے ساتھ جو مسائل ہوئے ہیں تو پھر کیا حل نکالا جائے. تو سر، اور جو آپ کی جو بھی فریکوینسی پہ آ گئی وہ چیز، ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے زمانے میں سوئیاں چبوتے تھے اگر آپ کو یاد ہے سر، تو وہ جو عامل یا وہ لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی تھی کہ وہ فریکوینسی کو، اس وقت فریکوینسی نہیں ہوتی تھی مگر ان کو پتا ہوتا، وہ فریکوینسی کو اپنے ذہن میں لے آتے تھے. یہ کتب صاحب کی ہے، یہ جہاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے. اور وہ جہاں پہ وہ پن پوائنٹ کرتے تھے، اگر وہ میدا ہوتا تھا، اگر وہ دل ہوتا تھا، اگر وہ فرٹیلٹی پرابلم ہوتی تھی، یا اکثر شادیوں کی بندش کے لیے لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں، تو آپ کا ذہن جو لے گا وہ آپ کا جو آپ کی باڈی وہ گونگی بھی ہے، بیری بھی ہے اور اندھی بھی ہے، وہ آپ کے مائنڈ اس کی آنکھیں. تو وہ جادو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتا کیسے ہے کنٹرول یہ چیز؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے زمانے میں تو پتلے ہوتے تھے، اب زمانے میں تو پتلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو آپ ایسے تصویر لے سکتے ہیں. جی، آپ تصویر لے سکتے ہیں، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پرابلم یہ ہے کہ جو ایون ٹیکسٹ میسج ہے، جو آپ کا واٹس ایپ میسج ہے، اس کے اندر نیگیٹو انرجی آپ بھیج سکتے ہیں. وہ بندہ اگر اس کو کھولے گا تو وہ انرجی، جی وہ انرجی اس کو مل جائے گی. جی سر، اس کے علاوہ ایک مٹی ہے، یہ موراکن، میں جاتا ہوں تو میں نے تو اس پہ بڑا کام کیا. مجھے کہتے ہیں، وہ ہمارے وہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ مجھے کہتا ہے کہ تو ہماری روزی روٹی جو ہے نا خراب کر رہا. میں نے کہا بھائی اس میں آپ کی روزی روٹی کہاں سے؟ اس نے کہا یہ تو سلمانی علم ہے. اب ان کی جاہلیت کا اندازہ دیکھیں کہ جو بھی کسی نسل انسانیت کو آپ کون ہی چبوتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہمارے استاد بھی کہتے ہیں، آپ سے بھی ہم نے بڑا سیکھا کہ جو آپ کو اللہ سے چاہیے اگر آپ اس کی مخلوق کے لیے کریں گے تو وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو اگر آپ مخلوق کو کون ہی چبوئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا سلمانی علم ہے. میں اس پہ آتا ہوں واپس. یہ سلمانی علم آپ نے یاد رکھنا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. کراچی. جی وعلیکم السلام. کیا نام بیٹے آپ کا؟ فریدہ وقار بات کر رہی ہوں. فریدہ وقار. جی بالکل. جی فریدہ فرمائیے، حکم کیجیے. اچھا سر، مجھے یہ پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ ہیں وہ کاروبار وغیرہ اپنا کام کرتے ہیں جو بھی، تو بہت مطلب وہ رکاوٹیں آتی ہیں، ان کے کام ہوتے نہیں ہیں، مسئلے مسائل رہتے ہیں. اچھا یہ جو فریدہ دیکھو، ایک تو خاوند کا نام بتاؤ اور جینرک بات نہ کرو، پرٹیکولر بات کرو. جی اچھا، میرا ہسبینڈ کا نام ہے وقار اکرم. وقار اکرم کیا کام کرتے ہیں وہ؟ ابھی وہ پہلے سعودیہ میں تھے، اب رومانیہ چلے گئے کام کرنے کے لیے. میں نے نا اپنی چھت پہ جی جاب کر رہے ہیں اپنی چھت پر نا، میں نے بلڈ کی. ایک سیکنڈ، وہ رومانیہ میں جاب کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں. تو پھر رکاوٹ کس چیز کی ہے بیٹا؟ جاب تو کر رہے ہیں لیکن وہ جاب جس طرح کانٹریکٹ کر کے لے کر گئے تھے ویسی نہیں ہے. وہاں ان کو بہت پرابلم فیس ہو رہی ہیں.
بہت مشکل میں ہے. مثلا مثال دو نا, مشکل میں کیا, کوئی بیماری ہے, مشکل میں یہ ہے, نہیں مشکل میں یہ ہے کہ اوور ٹائم نہیں ہے, 24 گھنٹے کام لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, ریزائن دو تو ریزائن نہیں دے رہے ہیں, اس طرح کی پرابلم ہے, وہ دوسری جگہ جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, تو جبرن جاب کرنی پڑ رہی ہے اس وقت رومانیہ میں؟ جی ظاہری بات ہے, وہ جبرن نہیں کرنی پڑ رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی, پر وہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتے. میں نے فریدہ زندگی میں نا ڈیولپ ورلڈ میں پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ رومانیہ میں جبرن جاب ہوتی ہے. جبرن جاب کیسے ہوتی ہے؟ یورپ میں بہت پرابلمز ہیں سر. جبرن یہی ہے کہ آپ کو ریزائن نہیں دے رہے وہ لوگ, آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اچھے بندے, ہم آپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں, سیلری بھی نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا میرے بیٹے. اچھی بات نہیں ہے نا سر, آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, وہ پرابلم ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, ایک دفعہ میں نے اپنی چھت پر نا بلڈ کے نشان بھی گرے ہوئے دیکھے تھے. اچھا, تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بہت ان کو پرابلم, یا ان کے کام جو وہ چاہ رہے ہیں آگے نکلنا, وہ ہو نہیں پا رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاوند کے کام اس لیے نہیں چل رہے کیونکہ بلڈ کے نشان جو ہیں وہ کسی نے جادو وہ کیا مجھے وہم ہے کہ کسی نے جادو یا کوئی بھی نظر یا کچھ ہے ان کے اوپر. زیادہ سختیاں بہت آ رہی ہیں, 14 سال ہو گئے میری شادی کو, اور مطلب وہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کو وہ صلہ نہیں مل پا رہا. تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں جادو ہے؟ تو یہ تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جو میں آپ سے اسی لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. آپ کو جو خون نظر آیا وہ آپ کی اپنی چھت پہ نظر آیا؟ ہاں, یہ میں اپنی امی لیکن کے آپ گھر کو میں لگتا ہے رہتی کہ ہوں. اس کی تاثیر جو ہے وہ رومانیہ تک گئی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی لیے, شاید ہم لوگوں کے اوپر ہی, ظاہری بات ہے فیملی ہے, ہمیں بھی پرابلم ہوگی, انہیں ہوگی, تو اس طرح سے مجھے ایسا فیل ہوا. اچھا, بچے ہیں آپ کے فریدہ؟ جی 2 عدد ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ. وہ عدد کے نام بتانا. ہاں جی, حماد وقار اور حریم وقار. بچے کتنی عمر ہے آپ کی بچوں کی؟ بیٹا میرا 13 سال کا ہے, بیٹی 12 سال کی. ماشاء اللہ. اچھے بچے ہیں دونوں؟ شکر الحمدللہ, اب یہ تو اچھے ہیں. اچھا, آپ کام کرتی ہیں؟ نہیں, میں ہاؤس وائف ہوں. تو اچھا, یہ جو آپ نے کہا نا ابھی تو اچھے ہیں, دیکھو اللہ گمان کے مطابق آتا ہے, تم اچھا گمان کیوں نہیں کرتی؟ بالکل ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھے ہیں, شریف ہے میرا بیٹا بیٹی ماشاءاللہ. مجھے بچوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جب سے شادی بھی ہوئی ہے تو ہم کافی دور ہیں, ساتھ بھی نہیں رہ سکتے. آپ چاہتی ہیں کہ وہ رومانیہ سے واپس آ جائیں؟ نہیں, میں یہ نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے. وہ رومانیہ سے کہیں اور موو کرنا چاہتے ہیں, ان کا کام ہو جائے. کہاں؟ انہوں نے پولینڈ میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے, لتھوانیا میں بھی. اور وہ کیا کام کرتے ہیں, ایجوکیشن کیا ہے وہ ویسے ان کی ایجوکیشن بیسیکلی FSC ہے, اور وہ ویسے ٹریلر ڈرائیور ہیں. ان کا جو شوق کہہ لیں یا پروفیشنل, لیکن یہ یہاں گئے تھے تو میکینک, ایز اے میکینک کام کر رہے ہیں فی الحال. آپ نے ان کا نام بتایا وقار اکرم. بالکل, وقار اکرم. اچھا, آپ نے ٹیلی فون بند کر دینا ہے اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے نا اجاز بھائی کی بات سنی. اجاز بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, تو پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں وہ لائن؟ جی نہیں, وہ ہو گیا. ٹھیک. اچھا, سب سے پہلے تو میری یہ جو بہن ہے فریدہ, ان کو ایک پرابلم ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو پازیٹیو بڑا کم لیتی ہے. اتنی زیادہ کمپلین کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی دیکھیں رزق کی جو یا جو فائنانس انرجی ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے, اور جو سب سے زیادہ سر اس کو کوئی چیز ڈیمیج کرتی ہے نا, وہ آپ کی شکایت کرنا. جیسے جیسے ہم ناشکر گزاری سے دور جائیں گے ویسے ویسے ہماری تمام چیزوں میں سے مزہ ختم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے سر. ایک تو یہ بہت زیادہ پینک ہو رہی ہیں. دوسرا, رومانیہ میں جو وقار صاحب ہیں, وقار صاحب اگر رومانیہ میں ہیں اور وہاں پہ جاب کر رہے ہیں, میں تو اکثر میرا چکر لگتا رہتا ہے لتویا, رومانیہ, وہاں پہ سر معاملات انگلینڈ جیسے یا اس کی طرح کے نہیں ہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا, آج پیسہ کے جواب لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریدہ سے بات ہو رہی تھی, کراچی سے کال کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ رومانیہ میں میرے خاوند جو ہے وہ تقریباً جبرن کام کر رہے ہیں اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں کہیں اور. فریدہ پہ آپ بات کر رہے تھے, اجاز بھائی آپ کی بات کاٹی, آپ مکمل کیجیے. جی, تو سر وہ رومانیہ وغیرہ کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے انگلینڈ کے یا فرانس کے یا باقی کے وہاں کے, یہ جتنے وہاں پہ پرابلمس آتی ہیں سر. مگر اس وقت ان کو سب سے پہلے ان کے ہسبینڈ کو کہیں کہ آپ اپنے اعصاب کو آرام سے رکھیں, اور آپ سورہ کوثر کو
سورہ کوثر کو جی سورہ کوثر کو دن میں اگر کوئی بھی جادو ہے یا نیگیٹو انرجی ہے یا وسوسہ ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے. انہوں نے جیسے میری بہن نے کہا، میری بہن وسوسہ بڑی جلدی لے لیتی ہے، اور میری بہن جو ہے نا وہ بڑی، کیونکہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے مورلی، تو وہ جن کی مورلی سپورٹ نہیں ہوتی تو انہیں کہا کہ آپ کی ایک مکمل سپورٹ میرا اللہ ہے، اور وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تنہا، یہ بہت تنہا اور سورہ کوثر کتنی پڑھیں؟ 5 دفعہ سر روزانہ ان کے ہسبینڈ کے، اور انہیں کہیں جی کہ ہر تیسرے دن چھوٹا موٹا صدقہ ان کے نام کا ضرور دیں. اور کس قسم کا صدقہ؟ سر اگر وہ پانی میں صدقہ خضریہ جو ایسے جو ان معاملات ہیں، پانی میں تھوڑا سا گوشت پھینک دے، چاہے وہ مرغی کا ہو، صرف بیف نہ ہو سر، بیف نہ ہو سر، مرغی کا ہو، مچھلی کا ہو، لیمب کا ہو، تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے، اور جہاں پہ وہ پھینکیں اس جگہ کو پھر دوبارہ نہ دیکھیں مڑ کے. جی ٹھیک، بس ان کو کہیں کہ یہ ڈرل بنا لیں، میرا اللہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا کرے گا. نہر میں، دریا میں، نہر میں، دریا میں، جہاں پانی ہو، جہاں فریدہ پانی ہے، وہاں ہر تیسرے دن، کم از کم ہر تیسرے دن آپ بیف کے علاوہ کوئی بھی گوشت جو ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں. گوشت کی تعداد جتنی بھی ہو وہ قابل قبول ہے. جی چاہے ایک ٹکڑا ہو، نیت دیکھنے والا، لیکن پھر جب آپ نے یہ ٹکڑا پھینک دینا ہے تو آپ نے وہاں پہ مڑ کے واپس نہیں دیکھنا. دوسری بات، سورہ کوثر جو ہے یہ کم از کم 5 دفعہ آپ نے اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ وہ اس کی تلاوت ضرور کریں.